اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 کلاس سب سے پہلے آپ اپنی آج کی ڈائری جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ آرام و سکون جو لیسن ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا، اس کا خلاصہ جو ہے وہ آج آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کو کل دیا تھا یاد کرنے کے لیے، اس کو آج ساتھ میں ریوائز کر لیجئے گا کیونکہ اس کا فرسٹ پیراگراف تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، تو آپ لوگ ساتھ میں جو ہے اس کو ریوائز کریں گے اور مکمل خلاصہ جو ہے وہ آج آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ پچھلا ریوائز ہو جائے گا جو تھوڑا سا یاد کیا تھا ہم نے، اور اگلا جو ہم آج کی ڈیٹ میں لکھیں گے ساتھ میں وہ سارا ہم نے یاد کرنا ہے۔ اپنی نوٹ بکس جو ہے 8 کلاس نکال لیجئے۔ سید امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا جو ڈرامہ ہے آرام و سکون، اس کی ہم لوگوں نے ریڈنگ کی، اس کا کام ہم لوگ اپنی کاپیز پہ کر رہے تھے۔ کاپی ورک ہمارا آلموسٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے، خلاصہ ہمارا آج ختم ہو جائے گا۔ اپنی نوٹ بکس نکالیے، پین اور مارکر آپ کو جو ہے وہ پکڑ لیجئے تاکہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا کام لکھتے جائیں۔ خلاصہ کل ہم لوگوں نے لکھا تھا 8 کلاس کہ جو ہے مریض کے کمرے میں شور و غل نہ ہونے پائے، لیکن مریض کی بیوی ہی زیادہ تر شور کا سبب بنتی ہے۔ یہاں تک کل ہم لوگوں نے لکھ لیا تھا۔ اس کے آگے سے ہی، نیچے والی لائن سے نہیں بلکہ اس کے آگے سے ہی آپ لوگوں نے جو ہے یہ سٹارٹ کرنا ہے اگلا خلاصہ۔ پیراگراف نہیں ہے یہ ہم نے اس کے آگے سے ہی شروع کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا شوہر بے آرام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا شوہر بے آرام ہوتا ہے۔ وہ بار بار شوہر کو آرام کا مشورہ دیتی ہے۔ جب وہ آنکھیں بند کر کے لیٹتا ہے، اس کی بیوی کھانے کا پوچھ کر اور دبانے کا کہہ کر شوہر کو پریشان کرتی ہے۔ کیا ہے؟ وہ بار بار شوہر کو آرام کا مشورہ دیتی ہے۔ جب وہ آنکھیں بند کر کے لیٹتا ہے تو اس کی بیوی کھانے کا پوچھ کر اور دبانے کا کہہ کر شوہر کو پریشان کرتی ہے۔ اسی دوران سکا پانی لے کر آتا ہے۔ بیگم اسے ڈانٹنے کے لیے سخت آواز نکالتی ہے۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں 8 کلاس۔ اسی دوران سکا پانی لے کر آتا ہے۔ بیگم اسے ڈانٹنے کے لیے سخت آواز نکالتی ہے۔ بچہ کھلونا گاڑی سے کھیلتا ہے۔ بچہ کھلونا گاڑی سے کھیلتا ہے۔ اس کا شور کمرے میں آتا ہے۔ اس کا شور کمرے میں آتا ہے۔ نوکر کے ریٹھے کوٹنے کی آواز مریض کو پریشان کرتی ہے۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ کسی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے مریض کو ریسیور اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اسی دوران فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ کسی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے مریض کو ریسیور اٹھانا پڑتا ہے۔ اس بات پر بھی بیوی بولنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بحث ختم بھی نہیں ہوتی کہ پڑوس سے موسیقی کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی سے کہتا ہے کہ انہیں لکھ بھیجو کہ صاحبزادے نے ایک دن نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی نعمت سے محروم نہیں ہو جائے گی۔ ریپیٹ کر رہی ہوں 8 کلاس۔ یہ بحث ختم بھی نہیں ہوتی کہ پڑوس سے موسیقی کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی سے کہتا ہے کہ انہیں لکھ بھیجو کہ صاحبزادے نے ایک دن نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی نعمت سے محروم نہیں ہو جائے گی۔ اسی دوران بچہ گرتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ میاں کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ دروازے پر فقیر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آخر مجبور ہو کر میاں نے ٹوپی اور شیروانی اٹھائی۔ آخر میاں نے مجبور ہو کر ٹوپی اور شیروانی اٹھائی اور دفتر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیا ہے؟
اور دفتر جانے کے لیے تیار ہو گیا کہ شاید اسے آرام و سکون مل سکے، کہ شاید اسے آرام و سکون مل سکے۔ یہ ہمارا خلاصہ ہے۔ خلاصے کے اینڈ پہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو 8 کلاس بتایا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے شعر لکھنا ہوتا ہے۔ اب جس طریقے سے میں نے کلاس میں سمجھایا تھا کہ شعر ہم نے کیسے لکھنا ہے، پہلا مصرع ہمارا پہلی لائن پہ پورا آنا چاہیے اور دوسرا مصرع ہمارا دوسری لائن میں مکمل ہو، اوپر والا مصرع نیچے نہ آئے اور نیچے والا مصرع جو ہے وہ اوپر والے مصرعے کے آگے سے جو ہے وہ شروع نہیں ہونا چاہیے۔ مارکر کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں نے جہاں خلاصہ ختم ہوا ہے ایک آدھی لائن چھوڑ کے اس کے بعد نیچے سے مارکر کے ساتھ آپ لوگوں نے شعر لکھنا ہے، نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے، دھیان سے چھوٹا چھوٹا کر کے، تاکہ آپ کا جس طرح سے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ایک لائن دیکھیں، پہلی لائن میں پہلا مصرع مکمل آیا ہوا ہے اور نیچے والی دوسری لائن سے جو ہے وہ ہمارا دوسرا مصرع شروع ہوگا، دوسرا مصرع ہمارا پہلے والی لائن کے آگے سے شروع نہیں کرنا آپ نے۔ اسی طرح سے نیٹ اینڈ کلین آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پہ جو ہے وہ شعر لکھنا ہے۔ خلاصے کے اینڈ پہ شعر لکھیے اب، کام لازم کامیابی کی جہد کے واسطے، یہ جیم ہے تے جہد، کام لازم کامیابی کی جہد کے واسطے، آرام بھی لیکن ضروری ہے صحت کے واسطے، آرام بھی لیکن ضروری ہے صحت کے واسطے۔ یہ ہمارا شعر ہے۔ خلاصہ ہمارا آج کمپلیٹ ہو گیا 8 کلاس، جو ہمارا لیسن ہے آرام و سکون کہ ہمارا آج کمپلیٹ ہو گیا، اس کا کاپی ورک بھی ہمارا آج مکمل ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے دھیان سے اچھی طرح سے اپنی نوٹ بکس پہ جو ہے یہ کمپلیٹ کر لینا ہے، خلاصہ اپنا جو ہے وہ دھیان سے کاپیز پر لکھنا ہے اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اپنے نوٹس جو ہے 8 کلاس وہ ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرتے جائیں۔ ہمارے 3 یونٹ جو ہے ہماری نوٹ بکس پہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تمام سٹوڈنٹس اپنے فرسٹ 3 یونٹس جو ہیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرزا غالب کے عطاء و خصائل اور آرام و سکون، یہ تینوں یونٹس جو ہیں وہ اپنی نوٹ بکس پہ کمپلیٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور ساتھ ساتھ جتنی ڈائری آپ کو مل رہی ہے وہ اپنی ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ یاد کرتے جائیں تاکہ آپ کا لرننگ کا کام بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہوتا جائے۔